اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے. پہلی بات تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسری چیز یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تقوی، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ انسان سارے ہی گناہوں کو چھوڑ دے اور ساری ہی نیکیوں کو کرنے والا بن جائے. اگر ایک آدمی اس تقوی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت اس کو اختیار کرنا پڑے گی. اسی طرح جو نیک لوگ دنیا سے جا چکے، ان کے حالات کو پڑھنا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا، ان کے فضائل کو دیکھنا، اس سے بھی انسان کی طبیعت میں نیکی پیدا ہوتی ہے. بلکہ بزرگوں نے بات لکھی ہے کہ اگر ایک اللہ والا دنیا میں نہیں رہا، ایک صحابی ہیں، ظاہری بات ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، اگر ان کے حالات پڑھے جائیں تو ان کی صحبت کی جو برکت ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں. آج کل جو ہم لوگ دین سے دور ہیں، ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے، نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت سے دور ہو چکے ہیں. جو اس زمانے میں نیک لوگ ہیں ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں نیک، ان کے تذکرے نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ان کا ذکر عام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں دل میں ظلمتیں اور اندھیرے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. ابھی کل 15 رمضان گزرا ہے. 15 رمضان یوم ولادت ہے نواس رسول جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دونوں جو شہزادے ہیں الحسن والحسین ہما سیدا شباب اہل الجنہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا، کہ حسن اور حسین دونوں میرے لیے دنیا کی زندگی میں پھول ہیں، پھولوں کی طرح خوشبو ہیں. تو یہ دونوں حضرات کے فضائل آئے ہیں، بہت سے فضائل ہیں. عام طور سے کربلا کا واقعہ چونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے تو ان کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں زیادہ تر، اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل عام طور سے اس انداز میں معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ کربلا کے واقعے سے پہلے ہی وہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. تو امام حسن رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے، جن کا کل یوم ولادت گزرا ہے، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے. جہاں تک ظاہری شکل کی بات ہے، ظاہری حلیے کی بات ہے، تو روایات میں بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری شکل و صورت میں مشابہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں تھا. ایک موقع پہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے پاس بلایا. چھوٹے سے تھے، معصوم، ان کو اپنے کندھے پر اٹھایا صحابہ کرام کا مجمع، اور فرمانے لگے کہ میرے نبی کے صحابہ، میرے ساتھیوں، یہ دیکھ لو، یہ جو حسن ہے یہ شبیہ رسول ہیں. شبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں. اور جب پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے گھٹی عطا فرمائی. ان کا نام جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حرب رکھا تھا. حرب کا مطلب جنگ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا، فرمایا کہ حرب نہیں ہے تو حسن ہے. اور واقعتاً امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ان کا نام بھی لیا جائے تو دل کی دنیا مہک جاتی ہے، اور دل کی دنیا میں ایک روشنی ہو جاتی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری صفات ہیں. ان کی یہاں پہ ایک بات عرض کر دی جائے، کسی بھی شخصیت کے اگر ہم حالات پڑھیں، اس کی زندگی پہ کتاب پڑھیں، ایک اس کے فضائل و مناقب ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھنے چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اس پہ ثواب ملتا ہے. دوسرا، اس کی زندگی سے جو عملی پہلو ملتے ہیں ان کو ہمیں لینا چاہیے. عام طور سے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ شخصیات پہ جلسے بھی ہوتے ہیں، کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، تو نعرے بھی لگتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، نعرے لگتے ہیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس شخصیت کے جو عملی پہلو تھے ان کو ہم لیں. ان کی طرف ہماری عام طور سے توجہ نہیں ہوتی. امام حسن رضی اللہ عنہ کے بہت سے عملی پہلو ہیں زندگی کے: سخاوت، تواضع، شجاعت، بہادری، ان کا حلم، ان کی بردباری، ان کا خوف خدا. لیکن سب سے جو نمایاں پہلو ہے جس پہ ہم مختصر سی بات کریں گے، وہ ان کی شخصیت کا پہلو ہے تواضع اور عاجزی، کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو پست کر دینا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جناب امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ ان ھذا ابنی سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس نواسے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بچھڑے ہوئے گروہوں کو ملا دے گا، دو
دو بچھڑی ہوئی جماعتوں کو ایک کر دے گا۔ اور پھر یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ خلیفہ رہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں جس طرح 4 پہلے خلفاء کا زمانہ داخل ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 6 ماہ بھی خلافت راشدہ میں شامل ہیں۔ تو 6 ماہ تک امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، پھر اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کے فائدے کے لیے اور اس حدیث پاک کی پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے جناب امام حسن رضی اللہ عنہ خلافت کے حق سے دستبردار ہو گئے، اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، اور یہ حدیث پاک کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ لیکن ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ عاجزی، تواضع، اور جب یہ صلح ہو گئی تو اس زمانے میں جو ظاہری بات ہے ہر دور میں منافقین تو رہے ہیں، جو منافقین تھے انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ یا عار المؤمنین، عار کا مطلب ہوتا ہے شرم، کہ اے مسلمانوں کے لیے باعث شرم۔ اب امام حسن رضی اللہ عنہ کی عاجزی ملاحظہ فرمائیں کہ جب لوگ ان کو ایسا تانا دیتے، اب امام حسن کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے، لوگ ان کو ایسے لفظوں سے پکارتے، تو آپ صرف ایک جواب ارشاد فرماتے، العار خیر من النار، کہ ٹھیک ہے تم مجھے باعث شرم کہہ رہے ہو، تو دنیا کی شرم جہنم کی آگ سے بہت بہتر ہے، جہنم کی آگ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ان کی تواضع ہے اور عاجزی ہے۔ اور یاد رکھیں جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو بلندیاں نصیب فرمائیں گے، اور جو تکبر کرے گا تو اللہ بھی اسے توڑ دے گا، اللہ اسے پست کرے گا، ذلیل کرے گا۔ تو انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ تو ایک عالم بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو وہ جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ جناب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ اللہ کی رضا کے لیے پست ہو گئے، اللہ کی رضا کے لیے، مسلمانوں کے مفاد کے لیے انہوں نے خلافت کو چھوڑ دیا، اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ اس کا نتیجہ، اس کا انعام اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں مسلمانوں کے جو آخری خلیفہ ہوں گے وہ ان کی نسل میں سے ہوں گے، ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ مختصر سے فضائل تھے اور مختصر سی سیرت تھی، یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے۔ تمام ماؤں بہنوں سے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان شخصیات کے تذکرے ہونے چاہئیں، اور مستند تذکرے پڑھنے چاہئیں، اپنی اولاد کو بتانے چاہئیں، اپنی اولاد کے نام، بچوں کے نام ان شخصیات کے نام پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ان شخصیات کا تذکرہ کرتے رہیں گے اور تو اللہ